السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مائک آف ہو گئے میرے خیال سب کے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن نسائی کے تعلق سے آپ کچھ لکھ رہے تھے۔ جی تو سنن نسائی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگ لکھ چکے تھے، جن میں سے پہلی بات تھی امام نسائی کی سنن نسائی کی صحیح بخاری سے مشابہت، یعنی سملیرٹی۔ اور اس بارے میں آپ کو جو ہم نے بات لکھوائی تھی وہ یہ تھی کہ جو مشابہت تھی وہ یہ کہ جس طرح امام بخاری صحیح بخاری میں ترجمۃ الباب قائم کر کے اس کی دلیل قرآن سے اور پھر حدیث سے ذکر کرتے ہیں، اسی طرح امام نسائی بھی یہی طریقہ اپناتے ہیں، یعنی پہلے قرآن کی آیت ترجمۃ الباب کے بعد اور پھر حدیث ذکر کرتے ہیں۔ جی جی کل کی کلاس کی ریکارڈنگ ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوئی، تو یہ آپ ان سے بات کر لیجیے گا جو ریسیپشن میں ہوں یا جو سسٹم سنبھالتے ہیں، ان سے آپ بات کر لیجیے گا۔ تو ایک مشابہت تو آپ نے لکھ لی ہے کہ جس طرح امام بخاری ترجمۃ الباب کے بعد قرآن سے اور پھر حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اسی طرح ایک اور بات اس مشابہت کے بارے میں لکھنی ہے، اور وہ یہ پہلی بات آپ لوگ لکھ چکے تھے مشابہت کی، اور دوسری بات یہ ہے جس طرح امام بخاری نے
نہیں دوسرا ہے، یعنی جو آپ لکھ رہے تھے نا مشابہت والی بات، صحیح بخاری کی سنن نسائی کی صحیح بخاری سے مشابہت، جی جی جی، اس میں پہلی بات آپ لوگ لکھ چکے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح امام بخاری نے سند اور متن کی صحت کا التزام کیا ہے، اسی طرح امام نسائی نے بھی صحت کا کافی حد تک خیال رکھا ہے. جس طرح امام بخاری نے سند اور متن کی صحت کا التزام کیا ہے، التزام کیا ہے کا مطلب یہ اس کو لازم پکڑا ہے، لازم پکڑا ہے، یعنی ہمیشہ ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے صحیح بخاری میں امام بخاری نے کہ ہر حدیث کی سند متن سب کچھ صحیح لائیں گے، درست لائیں گے، ضعیف نہیں لائیں گے بالکل بھی. اسی طرح امام نسائی نے بھی صحت کا کافی حد تک خیال رکھا ہے. اسی طرح امام نسائی نے بھی صحت یعنی وہی صحیح ہونا، اس کا کافی حد تک خیال رکھا ہے. کافی حد تک خیال رکھا ہے کا مطلب یہ کہ اکثر احادیث سنن نسائی میں، بلکہ اکثر بھی اس طرح کہیں کہ یعنی تقریباً 80% احادیث سنن نسائی کی وہ صحیح ہیں اور ضعیف حدیثیں بہت کم ہیں. آگے یہ بھی پوائنٹ چل رہا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا. اسی لیے بعض علماء نے اس کتاب کو صحیح سنن النسائی کا نام بھی دیا ہے. تو یہ دوسرا پوائنٹ جو آپ نے لکھا ہے، ابھی اس میں ویسے تو پورا ہو گیا،
یہ کیا لکھا ہے؟ اسی لیے بعض علماء نے اس کتاب کو صحیح سنن النسائی کا نام بھی دیا ہے. لکھ لیے بات. اچھا یہ بعض آپ لوگ جو بات کر رہے ہیں بورڈ پہ لکھنے کے حوالے سے، تو یہ مطلب دونوں چیزیں ہیں، اس میں میں لکھ بھی رہا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتا بھی رہا ہوں تاکہ کسی سے کوئی مس نہ ہو جائے. نہ ہم صرف بتا رہے ہیں نہ ہم صرف لکھ رہے ہیں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تو اب آپ یہ بات سمجھیں کہ بعض علماء نے اس کتاب کو صحیح سنن النسائی کا نام بھی دیا، یعنی اس حد تک سنن النسائی صحیح حدیثوں پر مبنی ہے کہ بعض نے تو اس کو صحیح سنن النسائی کا نام بھی دیا ہے، اور یہ نام دینے والوں میں حافظ ذہبی بھی شامل ہیں. لکھیں ان کا نام آگے، جیسے حافظ ذہبی، جیسے حافظ ذہبی، جیسے حافظ ذہبی. اچھا یہ ایک بار ذرا سب بتا دیجیے گا کہ آواز صحیح آ رہی ہے سب کو؟ جی بالکل صحیح، ٹھیک ہے. جی وہ ایک الگ چیز ہے، یعنی اچھا یہ سوال ایک آیا ہے کہ علامہ البانی نے جو صحیح سنن النسائی اور ضعیف سنن النسائی لکھی ہے تو کیا انہوں نے یہ مطلب اس کا کیا مقصد ہے؟ تو صحیح سنن النسائی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سنن النسائی کی جو صحیح حدیث ہے نا ان کو الگ جمع کیا، اور ضعیف سنن النسائی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ضعیف حدیثوں کو الگ انہوں نے جمع کیا. باقی رہا جو یہ والی بات ہے کہ بعض علماء نے تو صحیح سنن النسائی کا نام ہی دے دیا، تو یعنی پوری کتاب کو انہوں نے نام ہی رکھ دیا کہ بھئی اس میں ضعیف تو ہیں ہی بہت کم، تو ان کا اعتبار ہی نہ کیا جائے بلکہ دیگر صحیح حدیثوں کا اعتبار کر کے پوری کتاب کا نام انہوں نے صحیح سنن النسائی کا نام رکھا ہے. سر حافظ ذہبی نے بھی احادیث کی کتب لکھی ہیں، احادیث پر کتب انہوں نے جو لکھی ہیں وہ ان کی تعداد کم ہے، یعنی مستقل حدیث پر نہیں لکھی، تاریخ پر ان کا اور رجال پر ان کی کتب زیادہ ہیں. حافظ ذہبی کون ہے؟ حافظ ذہبی تاریخ اور رجال کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے، یعنی جو جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں ٹاپ کے علماء، ان میں حافظ ذہبی کا نام بھی ہے. اسماء و رجال، یعنی جو اسماء و رجال سے مراد جو یہ سلسلہ ہوتا ہے سند کا اور اس سند کی پوری تحقیق، رجال 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 سے مطلب یہی یعنی جو روات کا علم ہے، جو سند کے جو راوی ہوتے ہیں ان کا علم، ان کے بارے میں مکمل تحقیق. تو بہرحال جب آپ لوگ آگے جائیں گے تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ آئیں گی. ابھی صرف جو آپ لوگوں کے لیے وہ یہ کہ بعض علماء نے یعنی سنن نسائی اتنی صحیح ہے کہ صحیح سنن نسائی کا نام بھی بعض نے رکھ دیا. جی اچھا یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیں بلکہ لکھ لیں آپ، یہ وہی دوسرا پوائنٹ چل رہا ہے، تیسرا چل رہا تھا، دوسرا ہی چل رہا تھا نا؟ ہاں تو یہ دوسرا ہی ابھی تک چل رہا ہے. چنانچہ جی جی ساتھ ہی ہے، یہ وہی بات ہے.
چنانچہ سنن نسائی کو صحیحین کے بعد صحیح ترین کتاب قرار دیا گیا ہے. چنانچہ سنن نسائی کو. اچھا ایک اور بات یہاں پہ لکھ دیں. چنانچہ سنن نسائی کو کتب ستہ میں یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں میں، سن لیں. چنانچہ سنن نسائی کو کتب ستہ میں صحیحین کے بعد صحیح ترین کتاب قرار دیا گیا ہے. کتب ستہ چھ کتابیں جو ہیں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. چنانچہ سنن نسائی کو کتب ستہ میں صحیحین کے بعد صحیح ترین کتاب قرار دیا گیا ہے. صحیحین سے کیا مراد ہے؟ جی صحیحین مطلب صحیح بخاری صحیح مسلم. صحیحین تسنیہ ہے نا، یعنی دو صحیح، تو اس سے مراد بخاری اور مسلم. صحیحین سے مراد پوچھا ہوا ہے تو اس کے بارے میں ہم نے بتایا صحیحین سے مراد بخاری اور مسلم. تو یہ بات کیا ہے؟ چنانچہ سنن نسائی کو کتب ستہ میں صحیحین کے بعد صحیح ترین کتاب قرار دیا گیا ہے. تو ہمارا یہاں پہ دوسرا پوائنٹ پورا ہو گیا. صحیح بخاری کی اور صحیح سنن نسائی کی جو مشابہت ہے اس میں دوسرا پوائنٹ یہاں پر پورا ہو جاتا ہے. دیکھیں اس کو ہم جو ہے نا اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں، یہ والی بات کہ بخاری مسلم کے بعد صحت کے اعتبار سے کتب ستہ میں سنن نسائی کا نام آتا ہے. اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ علامہ البانی نے نا ان ساری کتابوں کی تحقیق کی ہے، صحیح اور ضعیف حدیثوں کو الگ الگ کیا. تو جو نتیجہ نکلا نا اس بات کا وہ یہ کہ سنن نسائی میں دیگر کتابوں کے مقابلے میں سب سے کم ضعیف حدیث. ٹھیک ہے، جو کتب اربع، بخاری مسلم میں تو ضعیف نہیں ہے، کتب اربع کی بات ہو رہی ہے. سنن اربع ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ، ان چاروں میں سب سے کم روایتیں ضعیف جو ملی ہیں علامہ البانی نے جن کو قرار دیا وہ کون سی کتاب ہے؟ سنن نسائی. مسئلہ کوئی؟ اچھا نمبر تین کا مطلب جی یعنی کون سی بات چل رہی ہے؟ جو ہیڈنگ ہے نا وہ وہی ہے، یعنی بخاری اور سنن نسائی کی مشابہت. ہاں جی، صحیح بخاری سے مشابہت جو چل رہی ہے نا سنن نسائی کی، اس کا تیسرا پوائنٹ ہے جس طرح امام بخاری
جی نہیں، یہ تو ہیڈنگ تو وہی پہلی ہے، بس اس کے نیچے ہی پوائنٹس چل رہے ہیں. جس طرح امام بخاری کی فقاہت ان کے ابواب سے واضح ہوتی ہے، اسی طرح امام نسائی نے بھی نہیں کی بھی، اسی طرح امام نسائی کیا ہو رہا ہے، اسی طرح امام نسائی کی فقاہت بھی ان کے ابواب سے واضح ہوتی ہے. فقاہت کا مطلب سمجھداری، فقیہ جسے ہم کہتے ہیں، یعنی فقہ الحدیث، حدیث کی صحیح فقاہت اور سمجھ، اسے ہم کہتے ہیں فقہ یا فقاہت. تو حدیث کی صحیح سمجھ اور اس حدیث سے کیا استدلال کیا ہے، اس سے کیا مسئلہ نکالا ہے، اس کی گہرائی. تو جس طرح یہ حدیث سے گہرے گہرے استدلال امام بخاری لیا کرتے ہیں، اسی طرح امام نسائی نے بھی اپنے ابواب کے ذریعے حدیثوں سے بڑے گہرے استدلال کیے ہیں. ابواب مطلب یعنی ابواب جمع ہے باب کی. تو ہم نے شاید پچھلی کلاس میں ہی بتایا تھا کہ حدیث ذکر کرنے سے پہلے جو اس کتاب کے مؤلف اوپر ایک عنوان قائم کرتے ہیں نا، کہ مثال کے طور بابن، اگر نماز کا مسئلہ چل رہا ہے تو بابن فی التکبیر، ٹھیک ہے، کہ یہ مسئلہ ہے تکبیر تحریمہ کے بارے میں، پھر اس کے تکبیر کے بارے میں حدیث نیچے ذکر کی جاتی ہے. تو باب کا مطلب عنوان جو اوپر لگایا جاتا ہے. جی تو ہاں جی، اسی سے استدلال کیا جاتا ہے. تو یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہے کہ جس طرح امام بخاری، اگر آپ صحیح بخاری دیکھیں نا، یا اپنے علماء سے سنا ہو، یا جب آپ لوگ آگے چل کے شروحات پڑھیں گے بخاری کے، تو بڑا انسان جو ہے وہ حیرت میں چلا جائے گا کہ امام بخاری اس قدر بڑے فقیہ تھے کہ انہوں نے حدیث سے ایسے ایسے گہرے مسئلے نکالے. گہرے مسئلے اس طرح نکالیں کہ پہلے باب قائم کیا جاتا ہے کہ یہ باب اس بارے میں ہے، ٹھیک ہے، پھر نیچے حدیث ذکر کی جاتی ہے. اب بظاہر حدیث اور باب میں کوئی واضح طور پر مطابقت نہیں پائی جاتی، سملیرٹی نہیں پائی جاتی، لیکن بڑے گہرے استدلال سے پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً یہ تو بالکل ایک بہت اچھا استدلال کی حدیث سے. تو یہی طریقہ امام نسائی کا بھی ہے کہ وہ بھی باب اور حدیث میں جو ہے بڑی گہری مطابقت لاتے ہیں. تو یہ 3 پوائنٹس ہیں میجر جو سنن نسائی کی صحیح بخاری سے مشابہت کے بارے میں. اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے اختصار کی بنا پر اسی پر اکتفا کیا. سنن نسائی کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے کتنے پوائنٹس ہو گئے. پہلا پوائنٹ تھا سنن نسائی کی احادیث کی تعداد کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے کیا لکھا ہے؟ جی 5761. اچھا، میں نے سنن کبریٰ کی حدیثیں بھی دیکھی ہیں. سنن کبریٰ کی احادیث کی تعداد ہے
11,000 یعنی 11949 11,949 11,949. اگر آپ یہ نوٹ کرنا چاہیں یعنی جو سنن کبریٰ جو امام نسائی نے پہلے لکھی تھی اس کتاب میں احادیث کی تعداد یہ ہے 11,949. جی ہاں. اب آ جائے تیسری بات پر. تیسرا پوائنٹ سنن نسائی کے تعلق سے. پہلا پوائنٹ کون سا تھا؟ احادیث کی تعداد کے بارے میں. یہ تیسرا بنے گا چوتھا بنے گا جو اب لکھیں گے ہم؟ جی پہلا پوائنٹ کس بارے میں تھا؟ احادیث کی تعداد. دوسرا پوائنٹ جی صحیح بخاری سے مشابہت. تو تیسرا پوائنٹ جو اب ہم لکھنے لگے ہیں جی جی وہ دوسرا تھا یہ تیسرا شروع ہو رہا ہے اب. امام نسائی جی نہیں وہ جو یہ والی بات ختم ہو گئی. ابھی تک جو ہم بات کر رہے تھے نا وہ تھی مشابہت والی. سنن نسائی کی صحیح بخاری سے مشابہت یہ والی بات ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے اب وہ دوبارہ اس کی طرف آئے جو سنن نسائی کے بارے میں ہم باتیں کر رہے تھے. امام نسائی کی یہ ہیڈنگ ہے آپ لوگوں کی تیسرے پوائنٹ کی ہیڈنگ ہے امام نسائی کی. جی جی سنن نسائی میں تبویب کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں تک کافی ہو جانا چاہیے. چلیں لکھ لیں یہ آخری بات. امام نسائی کی سنن نسائی میں تبویب کے مختلف انداز ہیں. تبویب بوابا یبوب تبویبا جس کا معنی ہوتا ہے باب قائم کرنا باب بنانا. تبویب جیسے باب لکھتے ہیں نا اسی باب سے آپ نے باب تفعیل سے وزن بنانا ہے. تبویب بوابا یبوب تبویبا. جی ہاں تبویب کا مطلب کیا ہے؟ باب قائم کرنا. جی جی باب بنانا. تو امام نسائی کی سنن نسائی میں تبویب کے مختلف انداز ہیں. اب وہ آپ انداز لکھ رہے ہیں. نمبر 1 استفہامیہ انداز. نمبر 1 استفہامیہ انداز. نمبر 2 خبری اسلوب. نمبر 3 مبہم.
مبہم اسلوب. نمبر 4 یہ اہم ہے. چوتھا ترجمۃ الباب خاص اور حدیث عام. امام نسائی کی سنن نسائی میں تبویب کے مختلف انداز ہیں. وہ 4 انداز ہم نے یہاں پہ لکھے ہیں. نمبر 1 استفہامیہ انداز. یہ سارا آپ کو میں بتاؤں گا کس طرح ہوتا ہے. نمبر 1 استفہامیہ انداز. نمبر 2 خبری اسلوب یعنی خبر والا. نمبر 3 مبہم اسلوب یعنی مبہم واضح نہ ہو جس میں. نمبر 4 ترجمۃ الباب خاص اور حدیث عام. ترجمۃ الباب خاص اور حدیث عام. سوال ہے کہ کیا صغرا میں صحیح احادیث ہی ہیں؟ کیا سمجھے ہیں؟ کیا جواب ہے؟ سنن صغرا میں صرف صحیح احادیث نہیں ہے. ہم نے بتایا کہ صحیح احادیث بہت زیادہ ہیں اور ضعیف بہت کم ہے. تو اس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے صحیح کے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے اس کو صحیح کا نام بھی دیا, جن میں کون شامل ہے؟ حافظ ذہبی. ٹھیک ہے, یہ 4 انداز ہیں ترجمۃ الباب قائم کرنے کے. پہلا انداز کیا ہے؟ استفہامیہ انداز. ٹھیک ہے, استفہامی انداز میں کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر باب انہوں نے قائم کیا امام نسائی نے, آپ لوگ آگے کتاب الطہارہ میں پڑھیں گے. هل يستاق الامام بحضرت رعیتہ. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا امام اپنے مقتدیوں کے سامنے مسواک کر سکتا ہے؟ یہ باب قائم کیا امام نسائی نے. ٹھیک ہے, تو ایک اسلوب کیا پتہ چلا کہ ترجمۃ الباب قائم کرنے کا ایک انداز یہ ہے کہ امام نسائی استفہامی انداز اپنائیں, سوال کریں کہ کیا امام اپنے مقتدیوں کے سامنے مسواک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, جی جی, یعنی کوئی بات سمجھانے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ سے سوال کیا جائے کہ کیا اس طرح کر سکتا ہے, پھر آگے اس کا جواب دیا جائے. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز کیا ہوگی؟ استفہامی انداز. دوسری چیز ہے خبری اسلوب. خبری اسلوب کا مطلب یہ ہے کہ ترجمۃ الباب قائم کر کے آپ کو خبر دی جا رہی ہو, یعنی کوئی سوال نہ کیا جا رہا ہو آپ کو بلکہ ڈائریکٹ خبر دی جا رہی ہو. جیسے مثال کے طور پر الترغیب فی السواک, مسواک کرنے کے بارے میں ترغیب دینا. ٹھیک ہے, اب یہ کیا ہے؟ یہ خبر دی جا رہی ہے. مسواک کے بارے میں ترغیب دینا, رغبت دلانا, یہ خبر دی جا رہی ہے, اس میں استفہام نہیں ہے. نمبر 3 ہے مبہم اسلوب. مبہم اسلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات واضح نہیں ہے کہ یہ کرنا حلال ہے یا حرام ہے. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پر آگے آپ کتاب طہارہ میں بات پڑھیں گے البول فی الطست. کوئی مریض ہو, وہ کسی یعنی ایک برتن کو خاص کر لے اپنے لیے, اس برتن میں وہ پیشاب کرے. ٹھیک ہے, تو کیا باب قائم کیا؟ البول فی الطست, برتن میں پیشاب کرنا, بس اتنی سی بات کی ہے. نہ اس کے حلال ہونے کا بتایا باب میں, نہ اس کے حرام ہونے کا بتایا. تو یہ کیا ہو گیا؟ باب مبہم ہو گئی. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے, پڑھنے والے کو ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ جب بات ایسے تو جلدی سے حدیث پڑھیں, دیکھیں کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تو ایک باب قائم کرنے کا اسلوب امام نسائی کا یہ بھی ہے کہ وہ بات کو مبہم رکھتے ہیں. یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ مبہم رکھنے کا مطلب ہے کہ اس کا حکم واضح نہیں کیا کہ یہ کرنا حلال ہے یا حرام ہے, کیا ہے. جی ہاں بالکل. چوتھی بات جو تھوڑی سی سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے؟ ترجمۃ الباب خاص اور حدیث عام. خاص اور عام ویسے تو یہ ایک اصول فقہ کی ایک اصطلاح ہے, آپ لوگ آگے چل کر پڑھیں گے انشاءاللہ. خاص میں کیا ہوتا ہے؟ اسپیسیفک کر دیا جاتا ہے کسی معاملے کو کہ ایسا ہی ہے, یعنی آپ کیوں سمجھے
اگر 1000 افراد ہیں، ٹھیک ہے، تو ان 1000 افراد میں سے 10 افراد کو خاص کر دیا جائے کہ 1000 افراد کو حکم نہیں دیا جا رہا کہ ایسے کرو، 10 کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایسے کرو، تو یہ کیا کیا آپ نے خاص کر دیا۔ اگر ہم کہیں کہ 1000 کے 1000 یہ کام کریں تو یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ آپ نے عام رکھا ہے حکم، یہاں پہ آپ نے حکم کو عام رکھا ہے، کوئی 10-15 افراد کے لیے خاص نہیں کیا۔ تو یہ ایک آسان سی مثال ہے یعنی سمجھنے کے لیے خاص اور عام کو، کہ خاص میں کیا ہوتا ہے، متعین کر دیا جاتا ہے، اور عام میں متعین نہیں کیا جاتا بلکہ اس میں تمام افراد شامل ہوتے ہیں۔ تو امام نسائی کا ترجمۃ الباب قائم کرنے کا اسلوب یہ بھی ہے کہ باب قائم کرتے ہیں خاص، کسی خاص مسئلے میں، ٹھیک ہے، کوئی خاص مسئلہ ہو، اور جو نیچے حدیث ذکر کی جاتی ہے وہ عام ہوتی ہے۔ اب بظاہر طور پر انسان کو یہاں پہ حدیث پڑھتے ہی مسئلہ نہیں سمجھ آتا، صحیح ہے، جب تک وہ گہرائی نہ دیکھے، اس کو پتہ نہ ہو کہ یہاں پہ کیا معاملہ ہے، تب تک اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس کی مثال آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، خاص اور عام کی، خاص اور عام کی آپ مثال اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، بسم اللہ، فیما سقط السماء العشر، صحیح ہے، وہ کھیتی جس کو آسمان سیراب کرے بارش سے، اس کھیتی میں جو صدقہ زکوٰۃ نکالنی ہے نا، وہ عشر ہے، عشر، عشر یعنی 10واں حصہ، ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں ہے کہ 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، 5 وسق سے، 5 وسق ایک خاص تعداد ہے، آپ لوگ یہ بھی پڑھیں گے مسئلہ، 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب ایک حدیث عام ہے اور ایک حدیث خاص ہے۔ عام کون سی حدیث ہے؟ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کھیتی کو یعنی بارش سے اس کو سیراب کیا جائے اس میں عشر دینا ہے، یہ عام ہے۔ اس میں آپ کو یہ تو نہیں بتایا جا رہا نا بھائی کون سی کھیتی وہ 5 وسق سے زیادہ ہو، کم ہو، کیا ہو، کتنی ہو اس کی مقدار، یہ تو نہیں بتایا گیا نا، عام رکھا گیا کہ ہر کھیتی جس کو آسمان سے سیراب کیا جا رہا ہے اس میں آپ نے کتنا دینا ہے، عشر دینا ہے، اس میں یعنی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ جبکہ خاص حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر وہ کھیتی 5 وسق سے کم دے رہی ہے تب زکوٰۃ نہیں ہے، یہ خاص معاملہ ہے جی۔ یعنی عام حدیث میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہر کھیتی میں زکوٰۃ ہے، اور خاص حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ 5 وسق کم سے کم ہونی چاہیے، 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ، جی ہاں۔ یہ ایک معاملہ ہوتا ہے، یعنی بہت سے محدثین اس طرح طریقہ اپناتے ہیں کہ باب قائم کرتے ہیں خاص، یعنی ایک مسئلہ خاص واضح کر دیا انہوں نے، خاص متعین کر کے کہ بات اس طرح ہے، اور جس حدیث سے انہوں نے دلیل لی ہوتی ہے، استدلال لیا ہوتا ہے، وہ حدیث عام ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک قاعدہ جو مائک پہ بولنے زیادہ بہتر ہے، جی مستثنا ہے، ٹھیک ہے، جی ہاں بالکل ایسا بھی ہے۔ 5 وسق جو ہے نا یہ ایک تعداد ہے، یعنی ایک سیکنڈ، جی سوال جیسے کہ کچھ نے آن لائن سے بھی پوچھا ہے، وہ یہ کہ وسق سے کیا مراد ہے؟ تو وسق کا ہم نے بس آپ کو بتایا کہ ایک پیمانہ ہے، ایک وسق میں 60 سا ہوتے ہیں، سا پڑھا آپ لوگوں نے؟ سا میں 2.5 کلو آتا ہے، یعنی ایک وسق میں کتنا سا ہے؟ 60 سا، اور ایک سا کتنا ہے؟ 2.5 کلو گرام۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ یعنی یہ بات ایک اب سمجھے ضمنی بات ہے، اس میں کوئی آپ کا سبق سے زیادہ تعلق نہیں ہے. ہاں اور پھر ہاں پھر دوسرا یہ کہ ایک وسق نہیں بلکہ 5 وسق ہونے چاہیے. یعنی زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کتنے وسق ہونے کی ضرورت ہے؟ 5 وسق. لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقۃ. اگر یعنی جو آپ کی کھیتی سے جو آپ کو مال ملا ہے وہ اگر 5 وسق سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے. بہرحال یہ ایک مسئلہ تھا جو آپ نے ضمناً تھوڑا سا پڑھ لیا. یہ بات واقعتاً مشکل لگے گی لیکن اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے جب ہم لوگ پڑھیں گے نا کتاب تو اس میں یہ بات سمجھ آ جائے گی. خبری اسلوب کا مطلب یہ کہ آپ کو باب میں خبر دی جا رہی ہے کسی چیز کے بارے میں. جیسے ہم نے اس کی مثال دی الترغیب فی السواک، مسواک کے بارے میں رغبت دینا، یہ خبر دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو خبری اسلوب کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں آپ کو باب میں ہی خبر دے دیں. اچھا یہ جو ہم نے سنن نسائی کے بارے میں تعارف پڑھ رہے ہیں نا، اس کی بڑی تفصیل ہے، بہت تفصیل ہے. نہیں آپ پوری کتابیں لکھی گئی ہیں اس بارے میں سنن نسائی کی، یعنی منہج کے بارے میں، کیونکہ یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے. آپ کو جیسے آپ کو بتایا میں نے کہ صحت کے اعتبار سے بخاری مسلم کے بعد کتب ستہ میں سنن نسائی کا نام آتا ہے صحت میں. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی عظیم کتاب ہے یہ. ہم نے تھوڑا سا اختصار اس لیے کیا ہے کیونکہ ایک تو وقت بھی کم ہے، اور دوسرا یعنی جب ہم لوگ آہستہ آہستہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں جب اس پہ ہم تطبیق دیں گے نا، جب اپلائی کریں گے یہ چیزیں، تو مزید آپ کو امام نسائی کا منہج واضح ہوتا رہے گا، سمجھ آتا رہے گا. تو میرے خیال سنن نسائی کے تعلق سے جو معلومات آپ نے جمع کی ہیں وہ یہاں تک کافی ہیں. اب کیا چیز رہ گئی ہے جی؟ سند. سند کا کیا مطلب؟ جی اچھا سند جو ہے وہ اس کو ہم کرتے ہیں انشاءاللہ بعد میں. استفہامی انداز بتائیں. استفہامی انداز کا مطلب یہ کہ باب میں سوال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر هل يستاق الامام بحضرة رعیته، کیا امام اپنے مقتدیوں کے سامنے، یعنی امام اپنے رعیہ کے سامنے، اپنے مقتدیوں کے سامنے مسواک کر سکتا ہے؟ تو یہ اس باب میں کیا کیا؟ استفہامی انداز ہے. منہج کیا ہوتا ہے؟ منہج مطلب طریقہ. اچھا آپ کو نا میں نے ایک حدیث پڑھانی ہے ساری حدیثوں سے پہلے، اور اس کا ایک طریقہ بھی بتانا ہے. حدیث جو ہے وہ سنن ابو داؤد کی ہے. کسی کے پاس ہے سنن ابو داؤد؟ جی نہیں نیچے سے لانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ موبائل میں میرے پاس تو آ گئی ہے. سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے 4941، 4941. سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4941. تو اگر کسی کے جلدی سے کھول سکتی ہیں آن لائن میں بھی تو آپ لوگ یہ کھول لیں حدیث. میں نے مکتبہ شاملہ سے نکالی ہے، مکتبہ شاملہ کی ترقیم کے مطابق 4941. اسلام 360 میں نمبر سے کھل جاتی ہے، یعنی اگر آپ ہاں تو وہ کھول لیں پھر جلدی سے. جی یہ ایک نے بھیج بھی دیا، جزاکم اللہ خیرن. جی 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 یہ آن لائن ایک انہوں نے بھیج بھی دی ہے. بالکل یہی ہے. ٹھیک ہے جی جی. تو یہ حدیث پڑھیں گے آپ؟ پڑھے گا آپ میں سے کوئی؟
ٹائم تھوڑا کم ہے تو ذرا جلدی کیجیے گا. جی اس میں پڑھ لیں میرے موبائل میں. اگر یہ مائک پہ پڑھیے گا, مائک آن ہے, ذرا دیکھیے گا. پڑھیں اس میں, پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا, بارک اللہ فیک. تو یہ ہمارے سامنے ابھی حدیث پڑھی گئی ہے سنن ابو داؤد کی 4941, جو کہ چیٹ میں بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, کافی احباب نے بھیج دی ہے. یہ اپنے سامنے جو عربی والی ہے نا, اس کو کھول لیں ذرا, جو آپ کے سامنے چیٹ میں عربی میں بھی جو بھیجی گئی ہے اس کو ذرا اپنے سامنے رکھیے گا. دیکھیں جی, ایک منٹ. مسلسل بالاولیہ, تھوڑا ذرا آپ لوگ کی توجہ مجھے چاہیے, اور چیٹ میں بھی کوئی بات نہ کریں ذرا. یہ لکھنا نہیں ہے, میں سے سمجھا رہا ہوں, اگر آپ اپنے پاس لکھ بھی لیں, نوٹ کر لیں تو بھی صحیح, مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. صحیح ہے, نہیں سمجھ جائیں بس. مسلسل بالاولیہ, اس کا معنی یہ ہے مسلسل بالاولیہ کا, مسلسل جو اردو میں بولا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے یعنی تسلسل برقرار رہتا ہے, یہ کنٹینیوسلی کوئی چیز ہو رہی ہے, اسے کہتے ہیں ہم مسلسل. اور بالاولیہ کا مطلب یہ اول سے نکلا ہے, ٹھیک ہے, یعنی پہلے ہونے کے اعتبار سے یہ مسلسل ہے. یہ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے نا ابھی سنن ابو داؤد کی, اس حدیث کو مسلسل بالاولیہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے, یعنی ایک لقب اس کو جو دیا گیا ہے وہ ہے مسلسل بالاولیہ. وہ کیا ہے, وہ یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث استاد اپنے شاگردوں کو سب سے پہلے سنائے, ٹھیک ہے, یعنی سب سے پہلے استاد نے جو حدیث اپنے شاگردوں کو سنائی وہ یہ والی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سلسلہ صرف ابھی کا یا ایک دو مشائخ تک نہیں ہے, یہ سلسلہ پتہ ہے کہاں تک جا رہا ہے. آپ یہ آپ سند میں دیکھ رہے ہیں نا, سفیان, حدثنا سفیان, نظر آ رہے ہیں سند میں؟ ہاں, مسدد المعنی قال حدثنا سفیان, سفیان نظر آ رہا ہوگا, یہ سفیان بن عیینہ ہے, ٹھیک ہے, سفیان سوری نہیں ہے, سفیان بن عیینہ. یہ سلسلہ سفیان بن عیینہ تک جا رہا ہے. وہ کیا ہے کہ سفیان بن عیینہ تک جتنے بھی یہ مشائخ ہیں نا سند میں موجود, انہوں نے اپنے شاگردوں کو کوئی بھی حدیث پڑھانے سے سب سے پہلے یہ حدیث پڑھائی ہے. جو حدیث ہم لوگ پڑھ رہے ہیں, سب سے پہلے انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ حدیث پڑھائی ہے. اسی لیے جب شاگرد اپنے استاد سے یہ حدیث روایت کرے گا تو وہ یہی کہے گا کہ حدثنا فلان حدثنی فلان وہو اول حدیث سمعتہ منہ. یہ صیغہ آپ کو اگر ہم اس کی سند کبھی موقع ملا تو کبھی دکھائیں گے آپ کو. ہر شاگرد اپنے استاد سے روایت کرتے ہوئے یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی ہے, اور یہ سب سے پہلی حدیث تھی وہ جو میں نے ان سے سنی ہے. یعنی کیا پتہ چلا کہ اس حدیث کی سند کو ایک لقب دیا گیا, وہ کیا, مسلسل بالاولیہ. اچھا, سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی میں نے کس سے سنی ہے, صحیح ہے,
میں نے یہ حدیث سب سے پہلے حدیث جو سنی ہے وہ اپنے والد محترم شیخ عبداللہ ناصر رحمانی سے سنی ہے، اور واقعتاً یہ اب پہلی حدیث تھی جو میں نے ان سے سنی تھی. یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اس وقت حفظ کر رہا تھا، کوئی 6-7 سال کا جو بچہ ہوتا ہے، اتنی میری عمر تھی، اور انہوں نے مجھے یہ حدیث باقاعدہ پڑھائی تھی. صحیح ہے. اور اس وقت میرے ساتھ اور بھی میرے مشائخ بھی تھے، شیخ داؤد شاکر صاحب اور دیگر علماء تھے، وہ بھی ساتھ تھے. لیکن بہرحال ان سب میں سب سے چھوٹا بھی میں تھا، اور مجھے یہ اعزاز بھی ملا کہ پہلی حدیث جو میں نے اپنے والد محترم سے پڑھی ہے وہ یہی حدیث ہے. تو یہ تسلسل ابھی تک برقرار ہے. مطلب میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ حدثنی والدی وہو اول حدیث سمعتہ منہ. اب والد محترم نے یہ حدیث ان کے ایک عربی استاد سے شیخ عبداللہ التویجری ان سے سنی ہے، اور عبداللہ التویجری نے سب سے پہلے یہ حدیث اپنے والد حمود التویجری سے سنی ہے. بہرحال یہ سلسلہ چلتے 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 کہاں تک چلا جاتا ہے؟ امام ابو داؤد تک. ٹھیک ہے، یعنی امام ابو داؤد تک اسی طرح سلسلہ چل رہا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے جو حدیث اپنے استاد سے سنی وہ یہ تھی. پھر امام ابو داؤد نے کس سے روایت کیا؟ ابو بکر بن ابی شیبہ. تو یعنی امام ابو داؤد نے ابو بکر بن ابی شیبہ سے سب سے پہلے جو حدیث سنی وہ یہی تھی. دو ہیں، ہاں ٹھیک ہے، دو ہیں، ابو بکر بن ابی شیبہ اور مسدد، دو شیوخ ہیں ان دونوں سے. پھر ان دونوں نے کس سے روایت کی؟ سفیان بن عیینہ سے. سفیان بن عیینہ سے ان دونوں نے یہ روایت کی ہے، اور بالکل اسی طرح یعنی پہلی حدیث سفیان سے جو انہوں نے سنی ہے وہ یہی ہے. پھر یہاں تک سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی اول والا جو سلسلہ ہے نا سفیان تک ختم ہو جاتا ہے، آگے پھر اول والا سلسلہ باقی نہیں ہے. تو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ مسلسل الاولیہ الی سفیان بن عیینہ. جی جی اچھا، یہ کسی نے کلاس کے بارے میں سوال کیا ہوا ہے. وہ یہ کہ اب کلاس میری ویسے تو آپ کے پاس دوسری تھی 7 بجے، لیکن وہ شیخ عدیل کو کہیں جانا تھا تو انہوں نے مجھے پھر کہا کہ آپ یہ والی کلاس لے لیں، تو اس لیے میں بھی شیخ عدیل کی کلاس لے رہا ہوں. ویسے میری دوسری تھی، تو اب دوسری واللہ عالم مجھے نہیں پتا کون لے رہا ہے، لیکن میں نے شیخ عدیل کی جگہ کلاس لی ہے آپ کی. تو اب پتہ نہیں، میں معلوم کرتا ہوں کہ کون آ رہے ہیں، تو ابھی تک مجھے بھی نہیں پتا. سفیان بن عیینہ، سفیان بن عیینہ ایسے لکھنا ہے، یعنی ڈبل یا نون اور ہا. جی صحابہ میں سے نہیں ہے، وہ صحابہ کے بعد آئے ہیں کافی. ایک اور سوال ہے کہ کیا آپ ہمیں سند دیں گے سنن نسائی کے تعلق سے جو جس کے ذریعے ہماری سند جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے؟ جی وہ انشاءاللہ وہ بھی دینے کا ارادہ ہے، وہ بھی دیں گے انشاءاللہ. تو یہ آپ جو آپ کو ابھی حدیث ہم نے ابھی حدیث تو پڑھی نہیں ویسے، تو حدیث اس طرح ہے کہ سفیان کہتے ہیں عمر سے روایت کرتے ہیں وہ، اور وہ ابو قابوس سے جو کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے مولا ہیں یعنی غلام، اور وہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچاتے ہیں. اور وہ حدیث یہ ہے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء. الراحمون یرحمهم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے. رحمان کون؟ اللہ تعالی. یعنی دنیا میں لوگوں پر رحم اور شفقت والا معاملہ کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے. ارحموا اہل الارض، رحم کرو تم زمین والوں پر. یرحمکم من فی السماء، رحم کرے گا تم پر وہ جو آسمان میں ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ. یرحمکم کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں، ایک تو یرحمکم میم کی جزم کے ساتھ، اور دوسرا یرحمکم. اگر اس کو میم کی جزم کے ساتھ پڑھیں تو یہ ارحمو کا جواب امر ہے،
ٹھیک ہے, ایک امر ہوتا ہے اور امر کے بعد اس کا جواب آتا ہے, ارحمو یرحمکم, اور اگر اس کو یرحموکم پڑھیں میم کے پیش کے ساتھ تو یہ دعا ہے, اور دعا کا ترجمہ اس طرح ہوگا, ارحمو اہل الارض, رحم کرو تم زمین والوں پر, یرحموکم من فی السماء, تم پر رحم فرمائے وہ جو آسمان میں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ حدیث ہے, اور اس حدیث کو کیا نام دیا گیا ہے؟ مسلسل بالاولیہ. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھ سے جو آپ نے پہلی حدیث سنی ہے وہ یہ ہے عبداللہ بن عامر, اور یہ سلسلہ آپ لوگوں کا کہاں تک جاتا ہے؟ سفیان بن عیینہ تک. باقی انشاءاللہ کل پھر پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم. سند تو